میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 ایسے افراد ہیں جن کی دعا رب تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ تیسرے نمبر پر مسافر کی دعا مقیم کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ اب ایک بات کڑوی سی کہنے لگا ہوں، کڑوی سی، اگر ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی تو بد دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یقین جانو، ہمارے ایک عزیز تھے، ان کی ماں سے بن نہیں آتی تھی۔ ماں نے اس کو اتنا کہہ دیا، پترا میری دعائی تینوں اللہ تعالیٰ تیری لکھاں تے قلم چلائے لیکن تیری کدی پوری نہ پوے۔ ہر سب ہم نے آنکھوں سے دیکھا، لاکھوں پہ قلم چل رہی ہے، پوری نہیں پڑی۔ یہاں تک بندہ مر جائے اولاد کے لیے جائیداد چھوڑ کے، وہ بیچارہ انتقال کر گیا، اولاد کے لیے قرضہ چھوڑ کے گیا۔ اب اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک چھوٹا سا سوال کر دوں؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہاتھ باندھ کر کہنے لگا ہوں، سارے گریبان میں جھانک کر دیکھو، میں اپنے ماں باپ سے دعائیں لے رہا ہوں کہ بد دعائیں لے رہا ہوں؟ ارے ماں کی دعا انسان کو کہاں پہنچاتی ہے؟ اگر نہیں سمجھ آ رہی، آؤ میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں۔ عرض کرتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ تو بتا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں بازار میں ایک قصاب ہے، وہ جنت میں طرف بڑا رشک آیا، پتہ نہیں تقویٰ پرہیزگاری کے کتنے اونچے مقام پر پہنچا ہوگا۔ چل کے دیکھتے ہیں۔ صبح صبح جا کے اس کی دکان پہ بیٹھ گئے، سارا دن بیٹھے رہے، کوئی چنگا کام نہیں کیتا۔ چھٹی کر کے گھر جا رہے ہیں، آپ بھی ساتھ لے، شاید راستے میں کوئی اچھا دیکھا، راستے میں کوئی اچھا کام نہیں۔ پھر جب گھر میں داخل ہوئے، چلو دیکھو گھر میں کیا کرتا ہے۔ گھر میں جب داخل ہوئے دیکھا اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، معذور ہیں۔ اس نے جا کے منہ ہاتھ دھلایا ہے، ان کی خدمت کی ہے، کھانا پکایا۔ ماں روٹی چبا نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبا کے ماں کے منہ میں ڈالا۔ جب وہ لقمہ ماں کے حلق سے نیچے اترا تو ماں کہتی ہے، پترا جا تینوں رب تعالیٰ جنت موسیٰ علیہ السلام دا پڑوسی بنا دے۔ سمجھ گئے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے، یہ اللہ نے نبی کا پڑوس اس کو بنوا رہی ہے۔ اب دیکھو ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا ہے۔ میرے دل میں خواہش تھی کہ مغرب کے فوراً بعد ہی بیان شروع ہو جاتا، تو اب بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں جو کرنی ہے، لیکن پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر آپ کو تنگ کرنے کے لیے میں حاضر ہوں گا۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں گا، جو کچھ میں نے بیان کیا اگر یہ غلط ہے تو میری اصلاح کر دو، اور اگر صحیح ہے تو پھر ہمیں ماں باپ سے صلح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ آواز نہیں سب کی آ رہی۔ ماں باپ سے صلح کیسے کرنی ہے؟ ان کے جا کے پاؤں پکڑ کے رونا شروع کر دو۔ بحث نہیں کرنی، ابا تو اینج کیوں کیتا، ماں تو اینج کیوں کیتا، نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ ظلم کرے پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ تجھے اجازت نہیں باپ کو گریبان سے پکڑ، تجھے اجازت نہیں باپ کو گالیاں نکال، باپ کو دھکے دے کے باہر نکال، ارے تجھے تو باپ کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ مت بحث کرنا، جا کے پاؤں پکڑ کے رونا شروع کر دو۔
اور پھر چھوڑنا ہی نہ جتنی دیر تک وہ دل سے نہ کہیں پترا جا تینوں اسی معاف کیتا وے.